السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ایک پرانا ڈرامہ ہے خالد عباس ڈار صاحب کا۔ خالد عباس ڈار صاحب پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے بہت ہی مشہور ایکٹر رہے ہیں، مداحیہ ایکٹر تھے، اب تو کافی بزرگ ہو چکے ہیں۔ تو اس میں وہ ایک شوخ و چنچل قسم کے نوجوان کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اس نوجوان کو اداکاری کا شوق ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس کو کام مل جاتا ہے اور اپنے تمام رشتہ داروں میں، گلی محلے میں یہ مشہور کر دیتا ہے کہ فلاں وقت پہ فلاں دن اتنے بجے میرا ڈرامہ آئے گا اور سب دیکھیے گا۔ اس کی لائیو ایکٹنگ ہوتی ہے، اس کو کام مل جاتا ہے۔ اب جو ہے تمام رشتہ دار بیٹھ جاتے ہیں اور دوست وغیرہ گلی محلے کے لوگ ٹی وی پہ، تو یوں ہی کیمرے کی لائٹیں آن ہوتی ہیں اور ادھر سے خالد عباس ڈار صاحب اس شوخ و چنچل نوجوان کی لائٹیں آف ہو جاتی ہیں۔ مطلب یوں ہی وہ کیمروں کی اور دیکھتا ہے تو وہ اپنے الفاظ بھول جاتا ہے۔ تو یہ بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ جو شوخ و چنچل قسم کے گلی محلہ کے دانشور ہوتے ہیں، اور کچھ جو فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ جو یوٹیوب پہ، ان کا بھی حال یہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی فیلڈ کے ایک ماہر ہیں اور ایک عرصہ ہو چلا ہے اور ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کے کسی جواب کو ایسے ظاہر کرنا کہ یہ جی کچھ بھی نہیں، انہوں نے ان سے جواب نہیں بن پڑا، تو انتہائی مطلب کیا ان لوگوں کی خود کی حماقت ہے۔ تو ایک لڑکی ہے پلوہ شاہ، لکی مروت سے اس کا تعلق ہے، اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کرتی ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، دراصل وہ لکی مروت وغیرہ اس علاقے کے کلچر کو بیان کرتی ہے کہ وہاں پہ تبلیغی جماعت کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور لوگ ظاہراً سارے دیندار ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے دوسری بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس کے متعلق وہ سوال کرتی ہے، تو اس کا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت اچھا جواب دیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ان کے جواب پہ تنقید کر رہے ہیں، دیکھیں جی لڑکی کو کہا معافی مانگے۔ دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک جس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگے، تو وہ پورے کے پورے معاشرے کو ملائن کر رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مطلب کیا، غلط حرکات ہر قسم کے معاشروں میں، جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیطان کے ورغلائے میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ اس قسم کی اس سے پاک نہیں ہوتا، جبکہ جہاں تک اسلامی معاشرے کی بات ہے تو اسلامی معاشرہ تو ایک مکمل منضبط معاشرہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ان چیزوں کے سدباب کے لیے باقاعدہ ایک قانون موجود ہوتا ہے، اور باقاعدہ جو ہے حکومت ہوتی ہے، حکومت وقت، تو وہ ایسی چیزوں کی روک تھام کرتی ہے۔ تو دراصل یہ دو متضاد باتیں ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک اسلامی سوسائٹی ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں وہ پیڈوفیلیا بھی اس میں ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ جو جنسی جرائم ہوتے ہیں، تو یہ کیسی اسلامی سوسائٹی ہے؟ تو خود ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل تضاد ہے، آپ یہ ایسا نہ کہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ساری کی ساری سوسائٹی پہ، یعنی کہ ہر سوسائٹی میں جرائم کی ریشو ہو سکتی ہے، تو اس کی کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس طریقے سے پوری سوسائٹی پہ الزامات لگا دینا کہ ایک طرف وہ نماز روزہ کرتے ہیں، اجتماعات میں جاتے ہیں، تو اور دینی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، عورتیں بھی اپنا کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف انہی لوگوں کا کردار اتنا برا ہے۔ یہ سب لوگوں کا کردار نہیں ہے، کسی بھی سوسائٹی میں چند لوگوں کا کردار ہوگا۔ تو یہی بات دراصل ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، لیکن جو ہمارے دانشور ہیں ان کی تھوڑی سی نا الٹی ہی گھومتی ہے، جو چکی جو ان کی الٹی چلتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہی رگڑ دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے، جو انہوں نے جواب نہیں دی، کہا توبہ کرو، جواب انہوں نے دے دیا ہے، جواب آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھ آ گیا ہے لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو تسلی بخش جو جواب ہے، جو شخص سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے تسلی بخش ہے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کے لیے تو اللہ کا کلام بھی تسلی بخش نہیں ہوگا۔ تو جس کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں، یہی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ انہوں نے ٹیڑھ پن کی روش اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ جب لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جائیں تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دراصل ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہیں کہ یہ تمام سوسائٹی کو ملائن مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وبال ہوگا اس طرح تمام سوسائٹی کو ملائن کرنے کا۔ آپ کہیں کہ وہاں پہ اس طرح کی ہے کہ مطلب کیا ریشو بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور یہ کام تو اب اس کا جو سدے باب جو ہے نا، یہ قانون میں موجود ہونا چاہیے۔ دوسرا، مکمل جو اسلامی سوسائٹی ہونا، جس کو آپ کہیں کہ یہ مکمل مسلمان اس کی اسلامی سوسائٹی ہے،
اس میں اس قسم کے جرائم جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ ہوتے ہی نہیں ہیں، خاص طور پہ پیڈوفیلیا وغیرہ۔ تو اس لیے یہ جو دانشور ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے سوال تیار کریں اور پھر ڈاکٹر صاحب کے سامنے جائیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن وہ جب ڈاکٹر صاحب کے سامنے گئے تو ان کی سٹی گم ہو گئی۔ تو ایک اور بات ہے مزید کہ یہ جو لڑکی ہے، ایک مرتبہ سوال آپ نے کر لیا نا تو آپ کی باری ختم۔ اب اس پہ آپ اگر آرگو کرنا شروع کر دیں تو یہ بحث مباحثہ ہو جائے گا، یہ اس سیشن کا حصہ نہیں ہوتا۔ بحث مباحثہ الگ چیز ہوتی ہے، آپ اپنا سوال کریں پھر اس پہ سوال در سوال کرتے جائیں تو یہ ایک قسم کی بحث چھڑ جاتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے سوال کر لیا ہے، اب مجھے جواب دینے دیں۔ آپ کو اس جواب سے تسلی ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سوال کر لیں تو دوبارہ اس کو سنیں۔ اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مطمئن ہوتے تو آپ کسی اور کی طرف رجوع کر لیں، تو یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں پھر شروع ہو جائیں بحث و مباحثہ کرنے میں۔ تو یہ سوال و جواب کے سیشن کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جو ایسے دانشور ہیں جن کے یہ ہے کہ وہ مطلب مختلف قسم کے تبصرے کرتے ہیں اور شوق و چنچل قسم کے، وہی اس کریکٹر کی طرح، خالد عباس ڈار صاحب کے کریکٹر کی طرح، تو ان کو چاہیے کہ اپنے سوال تیار کریں۔ اور ابھی لاہور میں بھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو وہاں پہ پہنچیں اور اپنے سوال رکھیں، اور باقاعدہ مطلب اپنے 3-4 افراد تیار کر لیں، جو جس کے پاس ایک سوال ہو، دوسرے کے پاس دوسرا سوال ہو، تیسرے کے پاس تیسرا سوال ہو، تو اس طرح سے ان کا سامنا کیجئے، اور بجائے اس کے کہ پیچھے بیٹھ کے آپ نے بڑھ کے مارنے کے، یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔